ایک ہیلی کاپٹر کریش میں اس دنیا کو الوداع کہنے والے ایران کے مشہور راشٹرپتی ابراہیم رئیسی کو فائنلی اب تو ان کی قبر میں دفن بھی کر دیا گیا ہے، مگر ان کی تدفین کے بھی کئی دن گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر کے میڈیا میں ان کو لے کر ابھی بھی کچھ خاص طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں، اور اس بار ان کی یہ چرچائیں کسی اور چیز کو لے کر نہیں بلکہ اس قبر کو لے کر ہی چل رہی ہیں کہ جس میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ کیونکہ دوستو، جس جگہ پر ابراہیم رئیسی کو دفنایا گیا ہے وہ ایران کی کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ایرانین ریولیوشن کے بعد سے لے کر اب تک ایران کے کسی بھی نیتا یا کسی بھی ادھیکاری کو دفنایا ہی نہیں گیا ہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جس کو بہت ساری رپورٹس کے مطابق ہر سال لگ بھگ 20 سے 25 ملین یعنی 2 سے 2.5 کروڑ کے قریب لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ یہ وزٹ کرنے والے نہ صرف ایران سے بلکہ دنیا کے دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں۔ اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے باقاعدہ سفر کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ اس سفر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مبارک مانا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے اور لوگ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے حج کے ارادے سے دنیا بھر کے مسلمان مکہ کا سفر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایران میں بھی حج کے ارادے سے مکہ کا سفر کرنے کے علاوہ دوسرے نمبر پر اسی سفر کو رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ ایران کے اندر یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ جس طرح سے اگر کوئی انسان حج کے ارادے سے مکہ جاتا ہے تو اس کو حاجی کہا جاتا ہے، ویسے ہی جو انسان اس جگہ کا سفر کرتا ہے، اس جگہ کو وزٹ کرتا ہے، اس کو مشتی کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ آخر کون سی ہے یہ جگہ؟ اس کو اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ ویلیو ایران کے شیعہ کیوں دیتے ہیں؟ ایسا بھی کیا خاص ہے اس جگہ پر کہ جو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں؟ شیعہ لوگوں کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان بنیادی طور پر 2 گروپ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک کو سنی کہا جاتا ہے جبکہ دوسروں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی سنی مسلمانوں میں خلافت کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی کہ سنیوں کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت کا سسٹم شروع ہوا تھا، اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق جبکہ دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی شیر خدا تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن بھی خلیفہ رہے، مگر صرف 6 مہینے کے لیے، اور پھر خلافت کا سسٹم ختم ہو گیا اور پھر ملوکیت یعنی کہ سلطنتوں کا دور شروع ہو گیا۔ مگر دوسری طرف جو شیعہ سیکشن ہے وہ خلافت کی بجائے امامت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتا ہے۔ ان کے مطابق پیغمبر علیہ السلام کے اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانے کے بعد اماموں کا دور شروع ہوا، اور پہلے امام حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بعد دوسرے امام ان کے بیٹے حضرت امام حسن، تیسرے امام حضرت علی کے ہی چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین، اور اس کے بعد لگاتار ان کی اگلی کئی پیڑھیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا جو کہ 12 اماموں پر جا کر رک جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ 12 اماموں پر یقین رکھتے ہیں جو دیکھا جائے تو ایک کے بعد ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ بھلے ہی سنی مسلمان امامت کی بجائے خلافت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان اماموں کو ڈینائی کیا جاتا ہے، بلکہ سنیوں میں تو ان کو حد سے زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے ہی لوگ نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے بلکہ اپنے دور کے اپنے آپ میں ہی بڑے سے بڑے اسکالر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ لوگ اتہاس پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ جتنی بھی بڑی بڑی مقدس پرسنالٹیز تھیں کہ جن کو شیعہ لوگ اپنا امام بھی مانتے ہیں، ان سبھی میں لگ بھگ ایک چیز کامن تھی، وہ یہ کہ ان لوگوں کی نیچرل وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ ان سبھی کو تو شہید کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر جو چوتھے خلیفہ تھے، یا شیعہ لوگوں کے پرسپیکٹو سے بولیں تو جو ان کے پہلے امام تھے، ان کو تو جس طرح سے دھوکے سے شہید کیا گیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ان کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تھا۔ ان تینوں کے علاوہ بھی اگلی پیڑھیوں میں لگ بھگ سارے ہی لوگوں کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا
کیا گیا، اور یہ زہر کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ عام طور پر اس دور کے مسلم سلطنت کے حکمران کی طرف سے ہی دلوایا جاتا تھا، کیونکہ ان کو ہمیشہ یہی خطرہ بنا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اچانک سے کبھی مسلم دنیا کے عام لوگ کھڑے ہو جائیں اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودہ اس ونشج کی لیڈرشپ میں، یعنی کہ اس اولاد کی لیڈرشپ میں میری ہی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں۔ باوجود اس کے کہ ان کو حکومت کی بالکل بھی چاہ نہیں تھی، انہوں نے تو بالکل حکومت سے دور ہٹ کر سادہ زندگی گزارنا ہی پسند کی تھی۔ شیعہ لوگوں کے انہی 12 اماموں میں سے ان کے ایک امام کا نام تھا علی ابن عباس الرضا، کہ جن کو عام طور پر ہم لوگ امام علی الرضا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ دراصل شیعہ گروپ کی طرف سے ان کے 8ویں امام کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں، جن کی پیدائش سن 766 عیسوی میں ہوئی تھی، جبکہ وفات 818 عیسوی میں۔ جس وقت وفات ہوئی صرف 52 سال کی عمر تھی، اور ان کو بھی اس دور کے حکمران یعنی کہ المامون کی طرف سے زہر دے کر ہی شہید کیا گیا تھا۔ ان کو دفن کیا گیا تھا آج کے دور کے ایران کے مشہور شہر مشہد کے اندر، اور جس خاص جگہ اور جس خاص مقبرے کی میں شروع سے بات کرتا رہا ہوں وہ دراصل انہی کا مقبرہ ہے، جس کو آج کے دور میں ایران کی سب سے بڑی ریلیجیس پلیس کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس جگہ پر صرف مقبرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو پورا ایک کمپلیکس ہے، جس کے اندر آپ کو مسجد ملے گی، جس کے اندر آپ کو لائبریری، میوزیم، یونیورسٹی اور نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کو ایریے کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ یاد رہے میں ایریا وائز بول رہا ہوں، نہ کہ کیپیسٹی کے حساب سے، کیونکہ نمازیوں کی کیپیسٹی کے معاملے میں تو آج بھی مکہ کے اندر جو مسجد حرم موجود ہے وہ سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے، مگر ایران کی اس مسجد کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ تو پورا ایک کمپلیکس ہے کہ جس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور اس کا ایریا بھی حد سے زیادہ بڑا ہے۔ اسی جگہ پر ہی سلطنت عباسیہ کے ایک مشہور اور طاقتور حکمران ہارون الرشید کا بھی مقبرہ موجود ہے۔ یاد رہے کہ وہ المامون انہی ہارون الرشید کا ہی بیٹا تھا کہ جس نے اس دور میں امام علی الرضا کو زہر کے ذریعے سے شہید کروایا تھا۔ اب آپ لوگ آخر میں پھر بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایران کے شیعہ اس خاص جگہ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے بڑے بڑے بزرگوں کے مقبرے، ان کی قبریں اور بھی جگہ پر موجود ہیں، مگر پھر بھی اس طرح کا زور اور اس طرح کا اہتمام کسی دوسری جگہ کے سفر کے لیے تو ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں کروڑوں کی تعداد میں ہر سال لوگ یہاں پر وزٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ تو دوستو اس کا جواب ہے وہ حدیث کہ جو شیعہ گروپ میں حد سے زیادہ پاپولر ہے اور جس کو یہ لوگ اس مقبرے کی فضیلت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا ایک ٹکڑا اور خون خراسان کی زمین پر دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی غمزدہ شخص کے دکھ ضرور دور کرے گا جو اس مزار کی زیارت کو جائے گا، اور ہر اس گناہگار انسان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا کہ جو اس قبر کی زیارت کے لیے جائے گا۔ اسی سے ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس جگہ کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں اور اس کا سفر اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں کرتے ہیں، اور اسی چیز سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کے عام لوگ ابراہیم رئیسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ جو ان کو اس جگہ پر دفن کروایا گیا ہے کہ جس کی اہمیت ان کی نظروں میں وہ ہے کہ جو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کا میڈیا اس چیز کو خوب زیادہ کور بھی کر رہا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔